تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 34۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ ترجمہ، یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے آس پاس بیٹھنے والے درباریوں سے کہا، واقعی یہ ماہر جادوگر ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 35۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ ترجمہ، یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں اپنے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ وہ آپ پر ماہر جادوگر ہونے کا الزام لگاتا ہے اور اپنے درباریوں کو بھڑکانے کے لیے کہتا ہے کہ نبوت کا ڈھونگ رچا کر یہ اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے، یہ اقتدار کا بھوکا ہے، اپنے جادو کے زور سے ہمارا تخت و تاج چھیننا چاہتا ہے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ کیا چپکے سے انان حکومت ان کے حوالے کر دی جائے اور کل تک ان کا آقا رہنے کے بعد انہیں اپنا حاکم تسلیم کر لیا جائے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 36۔ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین۔ ترجمہ، بولے مہلت دو اسے اور اس کے بھائی کو اور بھیج دو شہروں میں ہر کارے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو بلا کر اسے عبرتناک شکست دی جائے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 37۔ یأتوک بکل سحار علیم۔ ترجمہ، تاکہ وہ لے آئیں تیرے پاس ملک کے کونے کونے سے تمام ماہر جادوگر۔ سورہ شعراء آیت نمبر 38۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم۔ ترجمہ، الغرض جمع کر لیے گئے سارے جادوگر مقررہ وقت پر ایک خاص دن۔ سورہ شعراء آیت نمبر 39۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون۔ ترجمہ، اور کہہ دیا گیا لوگوں سے کیا تم مقابلہ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوگے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 40۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین۔ ترجمہ، شاید ہم پیروی کرتے رہیں جادوگروں کی اگر وہ مقابلے میں غالب آ جائیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 41۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین۔ ترجمہ، جب حاضر ہوئے جادوگر تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کیا ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ ساحران مصر کو اپنے فن پر بڑا ناز تھا، انہیں یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے، اس لیے پہلے ہی فرعون سے انعامات کا وعدہ لے رہے ہیں۔ فرعون انہیں انعامات سے مالا مال کر دینے کے وعدے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے مقربین کی صف میں شامل کر لوں گا اور شاہی دربار میں وزرائے مملکت کے پہلو بپہلو تمہارے لیے سنہری کرسیاں بچھائی جایا کریں گی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 42۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین۔ ترجمہ، اس نے کہا ہاں ضرور ملے گا اور تم اس وقت میرے مقربوں میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 43۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 44۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ ترجمہ، تو انہوں نے پھینک دیں اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں میدان میں اور بڑے وثوق سے کہا ناموس فرعون کی قسم ہم ہی یقیناً غالب آئیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 45۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ترجمہ، پھر پھینکا موسیٰ نے اپنا سونٹا تو وہ یکا یک نگلنے لگ گیا
جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ مقابلہ شروع ہوا۔ عصائے موسیٰ بپھرے ہوئے اژدہا کی طرح منہ کھولے ہوئے ان کی رسیوں اور سونٹیوں کی طرف لپکا، جو دیکھنے والوں کو سانپوں کی طرح لہراتی اور بل کھاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، اور ان کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 46۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ، پس یہ معجزہ دیکھ کر گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 47۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ ترجمہ، انہوں نے برملا کہہ دیا ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ سورہ شعراء آیت نمبر 48۔ رب موسیٰ و ہارون۔ ترجمہ، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ ساحران مصر پر آپ کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، اور وہ اپنے ایمان لانے کا برملا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدے میں گر پڑے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 49۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ ترجمہ، فرعون نے خفت مٹانے کے لیے کہا تم تو ایمان لا چکے تھے اس سے پہلے کہ میں تمہیں مقابلے کی اجازت دیتا۔ یہ تو تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں سحر کا فن سکھایا ہے۔ ابھی اس سازش کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف طرفوں سے، اور میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ فرعون نے جھٹ ان پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ تمہارا بڑا گرو ہے اور تم اس کے چیلے ہو۔ تم سب نے مل کر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی ہے۔ میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 50۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ ترجمہ، انہوں نے جواب دیا ہمیں اس کی ذرا پرواہ نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ ایمان کی شمع روشن ہوئی تو خوف و ہراس کے سارے اندھیرے رفو چکر ہو گئے۔ جرت و شجاعت کے خفتہ جذبات جوان ہو گئے۔ تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر انہوں نے اعلان کر دیا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ ان تمام امور کی تفصیل سورۃ الاعراف میں گزر چکی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 51۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین۔ ترجمہ، ہمیں یہ امید ہے کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطائیں، کیونکہ ہم تیری قوم میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں پر 19ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔